اچھا، ہم نے بات کی تھی نا، یہ جو شروع کے اس کے رکوع ہیں ان میں بڑی حیرت انگیز قسم کی ہمیں باتیں ملیں گی، بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں، ایسے واقعات کے جہاں تک ابھی تک سائنس بھی نہیں پہنچی۔ آیت نمبر 15 فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ علم کی تنوین اس کی شان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو طرح طرح کے علوم دیے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو طرح طرح کے علوم دیے تھے۔ اس میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں جانوروں کی بولیاں وہ بھی آتا تھا، اور پھر داؤد علیہ السلام نے کیسے جو ہے وہ صنعت اللبوسن یعنی کہ جنگ کا انہوں نے ذرا بختر بنایا، ایجاد کیا، موجد تھے، انوینٹر تھے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کئی طرح کے لگتا ہے کہ ان کو علوم دیے گئے تھے۔ اس تنوین سے بہت باتیں پتہ چل رہی ہیں، اور آگے مزید تفصیل بھی ہم دیکھتے ہیں، تفصیل میں بھی یہ بات آتی ہے، قرآن بھی بتا رہا ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، قدرتی قوانین، جانوروں کی زبانوں کا علم شامل تھا۔ تو علم تو ویسی دنیاوی علم بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ وحی کا علم بھی دیا، نور علی نور، علم الوحی اور علم یعنی علم الادیان اور علم الابدان، ریویلڈ نالج، ایکوائرڈ نالج۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ وقال اچھا قالا، دیکھیں یہ ورڈ کیا ہے، قالا کیا ہوتا ہے، اس نے کہا، قالا دونوں نے کہا۔ اب جب ہم جوائن کر دیں گے وقال الحمدللہ تو سننے والے کو کیا پتہ چلے گا، ایک ہے، یہ آئے گا نا۔ تو یہاں پر نبرہ کرنا ہوتا ہے، نبرہ، یہ بھی تجوید کا رول ہے، نون با را گول والی تا۔ نبرہ کیا کہ جب پڑھیں اس لفظ کو تو آواز کو ایک نوچ اوپر کر دیں، یعنی قال الحمدللہ ایسے نہیں کہیں، کیسے کہیں، وقال الحمدللہ، وقال الحمدللہ، یعنی اس الف کو تو ہم ادا نہیں کریں، قال الحمدللہ تو نہیں کہیں گے نا۔ تو کھینچنے کے بجائے جو چیز کھینچ کر معنی بیان کرنے ہیں اس کو آواز کو تھوڑا سا اوپر کر کے بیان کرنا ہے، کہ یہ ایک آدمی کی بات نہیں، یہ تثنیہ ہے یہاں پہ۔ تو قال الحمدللہ، یہ طریقہ ہونا چاہیے درست، تاکہ پتہ چلے تثنیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا، الذی وہ ہستی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کری۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں، کیا اللہ نے فضیلت عطا کری، علم، ذہانت، تقوی، حکمت، حکومت، نبوت، سب جمع ہو گئیں۔ اور ایک خلیفہ کی شان یہی ہونی چاہیے، بہترین حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام تھے اور سلیمان علیہ السلام تھے، پاورفل، انٹیلیجنٹ، پائس، انیشیٹو لینے والے۔ صرف پاورفل نہیں، اپنی طاقت کا استعمال بھی کرنا آتا تھا، بر وقت بر محل، سارا علم، ساری عقل وہی کے تابع کام کرتی تھی۔ جتنا علم بڑھتا گیا اتنی تواضع بڑھتی گئی۔ لیکن یہ بھی ہم دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کی جھلک جو اللہ نے ہم کو دکھائی ہے کہ تواضع کا مطلب کمزور دبی ہوئی شخصیت نہیں تھی، ہم نے تواضع کا مطلب بالکل چونچوں کا مربع بنا کے رکھ دیا ہے۔ تواضع کا مطلب کہ ہوں نہیں کہتے، دبے رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، ٹرننگ دی ادر چیک والے ہوتے ہیں، اپنی طاقت کا کبھی بھی استعمال نہیں کرتے، کہتے نہیں 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 چھوڑو، بس جانے دو، بس جسٹ اگنور، جسٹ لیٹ اٹ بی، اسٹیٹس کو رہنے دو، پیسیفسٹ قسم کے نہیں۔ تواضع اپنی جگہ، طاقت کا استعمال اپنی جگہ۔ تواضع اس احساس کا نام ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا کمال نہیں، یہ ریئلائزیشن ہونی کہ آئی ایم ناٹ گیونگ کریڈٹ ٹو مائی سیلف فار واٹ آئی ہیو، یہ دراصل عاجزی ہے، یہ دراصل تواضع ہے۔ میرے رب کا کمال، مجھ ناچیز کو اس نے یہ نعمتیں عطا کی، اور ان تمام نعمتوں کو انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں استعمال کیا۔ ایجادات انہوں نے کری، انصاف کے ساتھ حکومت انہوں نے کری، اللہ کی عبادت انہوں نے کری، صوم داؤدی ہم جانتے ہیں، مشہور ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی
سے کھانا کھایا. داؤد علیہ السلام زرعیں بناتے تھے, اس سے کماتے تھے, اس سے کھاتے تھے. اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا, شریعت کی بنیاد پر حکومت قائم کری, شریعت کو حکومت کا قانون بنایا. واٹ مور ڈو وی وانٹ؟ اور کیا چاہیے ہم کو؟ سب کچھ کر لیا انہوں نے. بنی اسرائیل کا سنہرا دور داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا, عظیم الشان تعمیرات وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. قوم بڑی متمول تھی, بہت خوشحال تھی. اللہ نے کہا ہے نا ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو نافذ کرو گے تو تم اپنے سر کے اوپر سے بھی رزق برستا دیکھو گے, تمہارے پیروں کے نیچے سے ابلے گا. تورات کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر تو انہوں نے تورات قائم کری ہوتی تو سروں کے اوپر سے رزق برستا, پیروں کے نیچے سے رزق ان کے نکلتا. تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پوری کی پوری اللہ کی شریعت قائم کری, جو بھی شریعت ان کے پاس تھی. اور پہ کون سی شریعت پر یہ تھے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تورات کی شریعت کے اوپر. اس لیے کہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام میں تقریباً 300 سال کا ڈفرنس ہے. یہ 300 سال کے بعد آئے تھے. وہ اپنا ذرا پلیز پیپر نکال کے دیکھیے گا, رسولوں والا, انبیاء والا. تو اس فضیلت کو انہوں نے مانا. اچھا, فضیلت کیوں؟ اترانے کے لیے, ڈومیننٹ ہونے کے لیے, شو آف کے لیے کہنے کہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. دیکھیے یہ حمد کہنے کا بھی نا اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کو انسان شو آف کرنے کے لیے یوز کر سکتا ہے, اترانے کے لیے یوز کر سکتا ہے, اور اس کو ایک احساس ذمہ داری محسوس کرنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے. ایک طریقہ ہوگا اللہ تیرا شکر, اللہ تو نے 10 نوکر دیے مجھ کو, اللہ تیرا کتنا شکر ادا کروں. اللہ تو نے 2000 گز کا گھر دیا مجھ کو, اللہ تیرا شکر ہے. مجلس محفل میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے 50 کروڑ کمانے والا داماد مجھ کو دیا, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 ہیرے کے سیٹ دیے, کتنا شکر ادا کروں اللہ تیرا. سوچتی ہوں عمرے کے لیے چلی جاتی ہوں, وہاں جا کے ہم وہ فلاں ہوٹل میں جو وہ پتہ ہے اس کا 25,000 روپے ریال پر دن کا کرایہ. کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے دیا, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. ہم بزنس کلاس میں جا رہے ہیں بائی دا وے, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو بزنس کلاس میں لے کے جا رہے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. ٹو بی ویری سوری, بٹ سوری ٹو سے, لیکن ہوتا ہے. تو یہ وہ انداز نہیں ہے. یہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, یہ مجلس میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہے, دوسروں کے اندر کمپلیکسز پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت تم کو دی ہے تو رسپانسبلٹی بہت ہے تمہارے اوپر, سنبھل کے استعمال کرنا ہے نعمتوں کو. وورث سلیمان داود, اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا. وقال یا ایھا الناس, اور سلیمان علیہ السلام, یعنی اب یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے, ہم کہتے ہیں نا لائک فادر لائک سن. تو اب یہاں پر خطاب ہے, اب وہ بات کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام لوگوں سے, کہہ رہے ہیں وقال, اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, علمنا منطق الطیر, ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. اچھا, کس کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے علم پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا؟ سلیمان علیہ السلام کو. تو علمنی کیوں نہیں کہہ رہے مجھے؟ یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں رائل وی. جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ہم کہہ کے بات کرتے ہیں نا, کوئین جیسے مثال ہے, اس کو کہتے ہی رائل وی ہیں. تو یہ چونکہ وہ بادشاہ تھے, تو یہ کہ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو میرا علم ہے نا, یہ کوئی میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا, یہ میں تمہاری بھلائی کے لیے, اے لوگوں تمہاری بھلائی کے لیے استعمال کروں گا, میں تمہارے نفع کے لیے استعمال کروں گا. جو چیزیں میرے پاس ہیں میں اپنی تجورے نہیں بھر کے بیٹھا رہوں گا, میں تمہاری فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کروں گا, اس کو تمہارا فائدہ ہوگا اس کے اندر. ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, نمایاں فضل ہے, سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو قوم لیڈرز کا دیکھیں کیا کام ہے, لیڈرز کا کام ہے
کہ عوام کے اندر تھینکفلنس کریٹ کریں، اللہ کا احساس دلائیں ان کو. پلپٹ سے یہ بات آنی چاہیے، ممبر سے بھی آنی چاہیے اور اسمبلی کے اندر بھی آنی چاہیے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے، سپر پاور بنایا ہے، وہ کہیں الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ جیسے انڈیویجولز دولت ملنے کی وجہ سے ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی نیشنز پاورفل ہونے کی وجہ سے ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. ایک خاص ان کے اندر غرور آ جاتا ہے. تو کہا کہ دیکھو اگر تم متمول ہو گئے ہو، پیسے والے ہو تم لوگ، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دی ہے، ذمہ داری کو ذرا محسوس کرنا تم. تو یہ بات انہوں نے بتا دی. اب کیا ہوا؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. تو اللہ نے جنوں پر بھی حکومت دی تھی، سب ان کی ٹیم میں شامل تھے، جن تھے، انسان تھے، پرندے بھی تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اتنی زبردست ان کی آرمی تھی، اور انہوں نے پہلے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ یہ بہت بڑا فضل ہے. تو لوگوں کے اندر یہ احساس انکلکیٹ انہوں نے کر دیا کہ وی آر ریسپانسبل. ان کی اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ٹیم بنا کر ان کو دے دی تھی. اچھا بات یہ ہے کہ جتنی پاورفل مشین ہوتی ہے اس کا چلانے والا کیسا ہونا چاہیے؟ اتنا ہی ویل ٹرینڈ، اتنا ہی ایکسپرٹ. ٹھیک ہے نا؟ 8 ٹیمز کا معاملہ ہوتا ہے. جتنی پاورفل ٹیم ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر کے صحیح رخ پر ڈالنا یہ بھی آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہوتا ہے. پاورفل ٹیم کو سنبھالنے کے لیے پاورفل لیڈر چاہیے، اس کی پرائیورٹیز ٹھیک ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا ہارٹ صحیح جگہ پر ہو. تو سلیمان علیہ السلام زبردست پاورفل بادشاہ تھے اور اس طاقت کا بہترین انہوں نے استعمال کیا. سب کو نظم و ضبط میں رکھا، پورے ڈسپلن میں رکھا جاتا تھا. اب ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی آرمی کو کسی مشن پر لے کر جا رہے ہیں. پہلی چیز بتائیے ہم نے کیا سیکھی اس سے، اس آیت نمبر 17 سے. فَهُمْ يُوزَعُونَ سے کیا سیکھا؟ کہ ڈسپلن ہونا چاہیے، کہ فری فار آل ہونا چاہیے، جب مرضی آؤ جب مرضی جاؤ. نہیں، ایسے نہیں کام چل سکتے. وہی ہم نے بات کی کہ جتنی پاورفل ٹیم ہوگی اتنا ہی اس کو ڈسپلن ہونا ہوگا. اس لیے کہ پاورفل لوگوں کا نا کھٹکنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، آپس میں ٹکرا جائیں ایک دوسرے سے. ہر ایک کو اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے، اپنی جگہ پتہ ہونی چاہیے تاکہ کلیش کے چانسز منیمائز کیے جا سکیں، تاکہ ایفیشنسی کو بڑھایا جا سکے. اب وہ چلے کسی مشن پر جا رہے ہوں گے، باللہ عالم کہاں جا رہے ہوں گے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ جب سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، کوئی جگہ ہوگی، چونٹیوں کی کوئی وادی ہوگی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا. تب یہ اسی یعنی نمل کے اوپر اس سورت کا بھی نام ہے. اور چونٹیوں کے بارے میں جو کچھ سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ ان کا زبردست اجتماعی نظام ہوتا ہے. الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں باقاعدہ، مختلف چونٹیوں کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں. جیسے ہم نے نحل کے بارے میں پڑھا تھا نا، شہد کی مکھی کے بارے میں، ابھی نمل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ نمل جو ہوتی ہیں چونٹیاں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ طرح طرح کی ان کی اقسام ہے، بہت ویرائٹی ہے اینٹس کی. ان کی فوج الگ ہوتی ہے. کھانا جمع کرنے کا کام خاص گروپ کو دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں چینی کا آپ ذرا ایک گرین ڈال کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے جمع ہو جاتی ہیں. اس دن میں اپنے گھر میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ آئس کریم کھائی تھی. آئس کریم کا ایک قطرہ شاید گر گیا تھا ٹیبل کے اوپر، لکڑی کی ٹیبل پر، اور جو ہجوم تھا چونٹیوں کا اس کے اوپر. آئس کریم کا پیالہ نہیں رکھا تھا، ایک ڈراپ گر گیا تھا خالی وہاں پر. اس کی خوشبو کہاں سے سونگھی ہوگی. باقیوں کو ساریوں کو انفارم کیا،
ساری چونٹیاں جمع ہو گئیں اور بھی چلی آ رہی تھیں اینٹنے ہلاتی ہوئی اپنی. تو اس قدر ان کی یعنی کہ سینسٹیوٹی اللہ نے رکھی ہے, ان کا سینس آف اسمیل پتہ نہیں کیسا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ اتنی سی چیز کہیں ہوتی ہے, غذا ہوتی ہے, وہ جمع ہو جاتی ہیں وہاں پر. پھر ان کی باقاعدہ نرسری ہوتی ہے, اس میں بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے, کوئین ہوتی ہے, انڈے دیتی ہے وہ, اور پھر وہ نرسری میں بچے لے جائے جاتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اور پھر اسکاؤٹس الگ ہوتی ہیں, ریکانیسنس مشنز نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ دور بھیج کے دیکھا جائے کہ بھی آس پاس کیا ہو رہا ہے, کوئی خطرہ تو نہیں آ رہا. اس کی الگ چونٹیاں ان کی جو اسکاؤٹ کرتی ہیں, ادھر ادھر دیکھتی ہیں. تو یہی لگتا ہے کوئی دستہ ان کا ایسا تھا جو ریکانیسنس مشن پہ نکلا ہوا تھا. انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے دیکھ لیا, فوراً اپنا فرض ادا کیا. یہ دیکھیں ڈیوٹیفل, سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا نا, کوئی اپنی جگہ سے نہ جائے اجازت کے بغیر. تو یہ چونٹیوں کے اندر دیکھیں کیا ڈسپلن ہے, کیسی فرما بردار ہیں, کیسا اپنا کام پورا کرتی ہیں, کوئی بہانے بازیاں نہیں, کوئی ایکسکیوزز نہیں, کچھ نہیں. فوراً فرض ادا کیا, سب کو خبردار کر دیا کہ بھئی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دو, سب اپنا اپنا بچاؤ کریں, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے, کہ اپنا بچاؤ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم تو کمزور ہیں, ہم تو چھوٹی ہیں, اور طاقتور لشکر کا کام ہے ہمارا خیال کرے. ایک انسانوں کی مینٹیلٹی یہ بھی بن جاتی ہے نا, جو کم پیسے والے ہوتے ہیں, جو ذرا کمزور ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم تو ہیں کمزور. سڑک پہ آپ دیکھیں کہ گاڑی والی کا ایکسیڈنٹ سائیکل والے سے ہو گیا, لوگ کس کو مارنے کھڑے ہو جائیں گے, گاڑی والے کو, کہ چونکہ یہ گاڑی والا نا قصور اسی کا ہوگا. تو یہ ہماری ایک مینٹیلٹی بن گئی ہے. اسلام اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا. اتنی سی چونٹیاں ہیں, یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم تو چونٹیاں, ہم کیا کریں, ہم تو یہیں پڑے رہیں گے. سلیمان کو چاہیے, نبی ہے نا, دیکھ کر چلیں راستہ. نہیں, ان کو پتہ ہے کہ راستے میں ہم پڑی ہوئی ہیں, راستے میں ہم بیٹھی ہوئی ہیں, تو کام ہمارا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنی ہم حفاظت کریں. اگر یہاں سلیمان کو تو نہیں پتا کہ ہم یہاں پر ہیں, تو اگر ہمیں کچھ ہوا, اگر ہم کچھ لے گئے تو قصور ہمارا ہوگا, سلیمان کا کوئی قصور نہیں ہوگا. تو اس میں ایک تو ان کی اپنی سینس آف رسپانسبلٹی, کس میں, کہ جو انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تم کو کچل نہ دے. اور ان کو پتہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے سلیمان کو کہ ہم یہاں پر ہیں. ایک ان کی اپنی سینس آف رسپانسبلٹی کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا ہمارا کام. نمبر 2, سلیمان علیہ السلام کی اور ان کے لشکروں کی تعریف کہ جانتے بوجھتے ہم کو نہیں کچھ لیں گے. کہاں کے لشکر آ کے انسانوں کو رونتے چلے جاتے ہیں, بستیوں کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں, لوٹ پلنڈر ریپ پلج کیا نہیں کرتے, وہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. اور یہ چونٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے کبھی بھی نہیں کچھ لیں گے وہ ہم کو. تو جہاں چونٹی کو ایسا امن نصیب, وہ سوچیں کہ اس ملک میں انسان کس امن اور چین کے ساتھ رہتے ہوں گے. سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بولی جانتے تھے, سمجھ گئے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا, سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. انبیاء کی ہنسی بس مسکراہٹ ہی ہوتی تھی, اس سے زیادہ نہیں. خوشی کے ساتھ مسکرائے اور اب اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ربی وقال, اور کہا انہوں نے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور بولے, اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے, اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھ کو پسند آ جائے, اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر. چونٹی کی گفتگو کا سمجھنا کتنی بڑی نعمت, آج تک سائنس نہیں پہنچی یہاں پر. اس سے اپنی تعریف سنی, اس پر بڑے خوش. حیرت انگیز لشکر کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق, کتنی بڑی نعمت. سب نعمتوں کے احساس سے لگتا ہے جیسے اوور ویلم فیل کر رہے ہیں, اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو تھام لے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان نعمتوں کو پا کر اور کوئی ایسا کام کر بیٹھوں اللہ جو تجھ کو اچھا نہیں لگتا. لشکروں کو کس نے ڈسپلن کیا ہوا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے.
ان کو کنٹرول کون کرتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام. اور اپنے لیے دعا کری اللہ تو مجھ کو کنٹرول کر کے رکھ. جو اپنا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں دے دے وہ اپنی ٹیم کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا متقی ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ نارملی مجھے بتائیں ہٹلر نے اپنی ٹیم کو کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا؟ ہم کہیں وہ تو متقی نہیں تھا. تو پھر آف کورس متقی نہیں تھا. وہ کیسے کرتے ہیں؟ فیئر کی ٹیکٹس استعمال کر کے یا گریڈ کی ٹیکٹس استعمال کر کے یہ کرتے ہیں. تو کہا اللہ تو مجھے کنٹرول میں رکھ, مجھے مقام بندگی پہ رکھ, میں تیرا فرما بردار رہوں, اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین کو عطا کری ان کا بھی حق ادا کروں اور اپنی نعمتوں کا بھی حق ادا کروں. اللہ ایسے اعمال کرتا رہوں جن سے کہ اللہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے اللہ. ورنہ لوگوں کا کیا ہے, بعض دفعہ کوئی گناہ یا غلط کام لوگوں کو پسند آ جاتا ہے, وہ راضی ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ نیکی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. تو سیدھی بات اللہ سے کریے, اللہ تو راضی ہو جائے, ان کاموں کی توفیق دے جو واقعی نیکی ہے, اور اپنے نیک بندوں میں مجھ کو شامل کر لے. ایسا نہ ہو کہیں کہ میں طاقت کے علم کے نشے میں سرکش ہو جاؤں, تجھے ناراض کرنے والے کام کرنے لگ جاؤں, اور میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتا ہوں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کہ میں ادھر سے ادھر ہو جاؤں یا میرا پھر انجام اچھا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ تو مجھ کو صالحین میں شامل کر, یعنی فاسقین میں شامل نہ کر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ہر وہ نعمت ملی تھی جو کہ افراد اور قوموں کو سرکش بنا دیتی ہے. عاد اور سمود کے پاس کیا نعمت تھی بتائیے؟ کیا ٹیلنٹ تھا ان کا؟ اسپیشل عمارتیں بنانا نا. اور سلیمان علیہ السلام کیسے آرکیٹیکٹ تھے؟ ٹھیک ہے, زبردست آرکیٹیکٹ تھے. فرعون کو کس چیز نے سرکش بنایا تھا؟ حکومت نے. قارون کو کس نے بنایا تھا؟ دولت نے. حکومت, دولت, آرکیٹیکچر, سب چیزیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تھیں, لیکن کوئی سرکشی نہیں, اطاعت ہی اطاعت. تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ نعمتیں دے اس کو ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نعمتوں کو صحیح طرح استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے ہمارے اندر. یعنی اپنے ریسورسز کو ہم اپنے ٹیلنٹس کو انڈر یوٹیلائز یا ان یوٹیلائز نہ چھوڑ دیں. یہ بھی اس ریل شیم کہ اللہ کو صلاحیت دے اور استعمال ہی نہیں کری پڑی رہی, یا کہ ان کو استعمال کر کے فساد نہ پھیلائیں. یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان نعمتوں کو, ان صلاحیتوں کو استعمال کروں اور تیری فرما برداری میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اچھا جناب, اب کیا ہوا؟ اب آگے کہیں رکے ہوں گے, اب وہاں پہ دوبارہ سے رول کالز نہیں ہوتی ہیں, اٹینڈنس لگنی تھی. آرمی کے اندر بھی ہوتی ہے, کلاسز کے اندر بھی ہوتی ہے. تو اب یہ آرمی لے کے چل رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کس سائز کی ہوگی. جن الگ کھڑے ہیں, انسان الگ ہیں, ہدہد الگ اور پرندے الگ ہیں. اب کیا ہوا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. ایک موقع پہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا. اب دیکھیں الطَّيْرَ, طرح طرح کے پرندے ہوں گے, اور پرندوں سے ہم جانتے ہیں کہ انسان مختلف کام لیتے رہے. ان کی ٹریننگ کر کے کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا گیا. آپ کو تو کبوتر ہی پیغام لاتے لے جاتے تھے ایک زمانے میں, اور پرندوں سے پھر ہم نے دیکھا کہ شکار کا کام بھی لیا جاتا ہے. تو الگ الگ کاموں کے لیے انہوں نے الگ الگ طرح کے پرندوں کو رکھا ہوا تھا اور ان کو ٹرین کیا ہوا تھا, اور خود وہ ان کا جائزہ لے رہے تھے. یہ دیکھیں, یہ ہے الرٹ بیدار مغز لیڈرشپ, ٹو بی آن ٹاپ آف دا تھنگس. ہر چیز کے بارے میں علم ہونا. ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر کے نہیں بیٹھ گئے سلیمان علیہ السلام. یہ نہیں کہا اپنے جونیئر سے کہ میں تو جنوں کو دیکھتا ہوں بہت طاقتور ہیں, پرندوں کا کیا, تم جائزہ لے لو جا کر ان کا. جب یہ ڈاؤن ڈیلیگیٹ ہونا شروع ہوتا ہے نا معاملہ, تو فائنلی ہوتا یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ خالی فگر ہیڈ بن کے بیٹھ جاتا ہے. دیٹس اٹ. کوئی پاور نہیں رہتا اس کے پاس. اگر آپ رسپانسبلٹیز نہیں اٹھا رہے خود سے تو پاور نہیں رہے گا. اور ہم نے دیکھا مسلمان خلیفاؤں کے ساتھ کیا ہوا. عیاشی کی وجہ سے, آسان زندگی گزارنے کے لیے, تن آسانی کے لیے وہ کاموں سے ہٹتے گئے, ذمہ داریاں چھوڑتے گئے, ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرتے گئے. ایک وقت یہ آ گیا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ اپنے گارڈز کا یرغمالی بن جاتا تھا ایک طرح سے. جو اس کے گارڈز ہوتے تھے وہ ان سے ڈرنے لگ جاتا تھا, وہ گارڈز اتنے پاورفل ہو گئے تھے.
تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر سارا اپنا ان کا روب دبدبا ختم ہو جاتا ہے. تو نہیں، آن ٹاپ آف ایوری تھنگ تفقد الطیر، پرندوں کو بھی خود دیکھا. تو ہارڈ ورکنگ دیکھیں کتنے ہوں گے، یہ تھوڑی کہ لمبی تان کے خود سو گئے. کتنے محنتی ہوں گے، کتنا وقت لگاتے ہوں گے، کتنا تھکاتے ہوں گے اپنے آپ کو. اب جب دیکھا پرندوں کو، فقال، تو فرمایا، مالی، کیا بات ہے، لا ارى الہدہد، میں وہ فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. اچھا، یہ ہدہد، اس کو ہوپی کہتے ہیں شاید، فلسطین میں ہدہد پائے جاتے ہیں. عام طور پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ان سے پانی تلاش کرنے کا کام لیا جاتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. اور کوئی بہت بڑا سا، کوئی بڑا فینسی قسم کا، یہ کوئی عقاب قسم کا، کوئی باز قسم کا پرندہ نہیں ہے، چھوٹا سا یعنی کہ معمولی قسم کا پرندہ ہے ہدہد. تو چھوٹے سے پرندے کو بھی نوٹس کر لیا کہ یہ جگہ پہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ پہلے ہم نے ہارڈ ورکنگ دیکھی نا کوالٹی لیڈر کی، آن ٹاپ آف ایوری تھنگ دیکھا، ہر چیز. اچھا، ہر چیز ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کرتے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کام خود کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ رہتے ہیں، اور پھر آبویسلی ٹیم ورک بھی ہوتا ہے. اب ایک اور جو کوالٹی یہاں دیکھ رہے ہیں، ان کی حیرت انگیز قوت یادداشت، ریٹینشن، اس کو بھی مس نہیں کیا کہ ہدہد کدھر چلا گیا. آخر نوٹس کر لیا. شارپنس دیکھیں ان کی، آبزرویشن، کتنا شارپ آبزرویشن ہے کہ یہ تو ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں ہے. تو کہا کہ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. پہلے دیکھیں اپنے انٹروسپیکشن، کیا میں نہیں دیکھ پا رہا؟ از ہی دیر، اور مجھے نظر نہیں آ رہا؟ ام کان من الغائبین، یا وہ موجود ہی نہیں ہے، ایبسنٹ ہو گیا آج. یعنی ان کو پتا تھا کہ اگر ایبسنٹ ہونا تھا تو اس کو پھر کوئی نہ کوئی آ کے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، مجھ تک مجھے پہنچنا چاہیے تھا پیغام کے. اس نے بھائی لیو ہی ہے، ہی از آن لیو، آن ویکیشن، نہ ویکیشن نہ لیو، بس ایبسنٹ ہو گیا. تب کہہ رہے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اس کو میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. ہم کہیں لو جی، ایک تو نبی، اوپر سے یہ سختیاں. تو نبی کا کیا آپ کے خیال میں کام ہونا چاہیے؟ صرف معاف کریں، سب پہ رحم کریں. یہ کون سے نبی ہیں؟ یہ تو بادشاہ بھی ہیں. تو یہاں ان کی جو شان بتائی جا رہی ہے وہ شان نبوت نہیں بتائی جا رہی، تبلیغ نہیں کر رہے ہیں. بادشاہ ہیں، بادشاہ فوج لے کے چل رہے ہیں. اگر بادشاہ یہ کام شروع کر دے کہ ساروں پہ رحم کھائے، سب کو معاف کر دے، تو انارکی مچ جائے گی، بغاوتیں شروع ہو جائیں گی جگہ جگہ، سارا نظام الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گا، تختے الٹ جائیں گے حکومتوں کے، جو کہ ہم نے دیکھے الٹتے ہوئے. کاہل اور تن آسان قسم کے خلیفاؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ حاکمانہ اخلاق ہے یہاں پہ. یہ نبوت والا اخلاق نہیں ہے یہاں پہ اس وقت. ایز اے نبی کبھی کسی نبی کا پڑھا ہم نے کہ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا ہو کہ تم سب کو میں عذاب دوں گا، تم سب کو ذبح کر ڈالوں گا؟ کہا کبھی؟ سنا کبھی ہم نے؟ نہیں. یہ تبلیغی اخلاق کی بات نہیں ہے، مبلغانہ اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ حاکمانہ اخلاق کی بات ہے. سلیمان علیہ السلام جب تبلیغ کرتے ہوں گے قوموں کو تو ایسے دھمکاتے ہوں گے کیا ان کو جا کر کہ سارے مسلمان ہو جاؤ ورنہ دیکھنا؟ نہیں. وہ انڈیویجول کو، معمولی لوگوں کو، آرڈنری لوگوں کو تبلیغ کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. اچھا، بادشاہوں کا بادشاہ کو تبلیغ کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہ تو حاکمانہ ہم یہاں پر مزاج جو کہ اخلاق وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاور اللہ نے دیا تو پاور کو استعمال کرتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے، ورنہ ڈسپلن کی ہم نے بات کی نا، قائم نہیں رہ سکتا. وہ نے مشین کی بات کی تھی نا، وہی پاورفل مشین، اتنی زبردست مشین ہے، ڈر کے مارے یوز ہی نہیں کرتے، تو فائدہ اچار ڈالنا ہے اس کا. تو اللہ نے اگر کہیں قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں کوئی مرتبہ دیا ہے تو اس کو مینٹین کرنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے. جو اللہ نے پاور دی ہے یوز کریں. اور اس چیز سے بعض دفعہ لیڈر گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، خفا ہو جائیں گے، برا خاص طور پہ آپ دیکھیں اگر ٹیم کے اندر پاورفل لوگ ہیں نا، کہتے ہیں ٹچ نہیں کرو ان کو، رہنے دو. یہ کیسے کام چلے گا اس طرح سے؟ تو کہا کہ
یا تو میں اس کو سزا دوں گا، بہت سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اچھا اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ذرا بتائیں، یہ اونچی آواز سے یہ سارا کچھ کیوں کہہ رہے ہیں سارے پرندوں کے سامنے؟ باقیوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں کہ تم بھی سن لو، اگر تم بغیر پہلے سے تم نوٹس دیے بغیر اگر غائب ہوئے تو یہ اور یہ تمہارے ساتھ ہوگا کہ قانون توڑنے پر جرمانہ ہوگا، قانون توڑنے پر سزا ملے گی، ورنہ لوگ قانون سے نہیں ڈریں گے۔ دیٹس اٹ پیریڈ۔ ترقی یافتہ قوموں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قانون بنایا، ہم کہتے ہیں دیکھو کیسے ڈسپلنڈ ہے۔ کیوں ڈسپلنڈ ہے؟ وجہ تو بتائیں۔ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے ان کو، چلان ہو جائے گا، پکڑ لے گی حکومت ان کو فوراً۔ تو بات یہ ہے قانون بنا دینا کون سا کمال ہے بھائی؟ چلو میں کہتی ہوں اچھا قانون بنانا کمال ہے، قانون کو نافذ کرنا کمال ہے سارے کا سارا، کہ یہ رول ہے اسی حساب سے چلے گا معاملہ، اور 19 سے 20 نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اچھا لیڈر۔ تو لوگوں کو بھی، لوگوں سے مطلب ہے پرندوں کے لوگ، پرندوں کو بھی سنا دیا کہ کوئی ایسا کام اگر کرے گا تو پھر یہ نہ سوچے کہ وہ اسکاٹ فری چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا۔ ایک کو انہوں نے دیکھا لیکس ہوتے ہوئے، اچھا وہ وقت پر نہیں آتا، چلو میں بھی نہیں جاتا، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو فوجیں تو بن چکی اس طرح سے، تو بالکل ملٹری ڈسپلن کی طرح ان کو لے کے چلتے ہیں۔ وہی ہم کہتے ہیں اپنے لیے بھی کہ مجاہدانہ مزاج پیدا کریں۔ ہم کو یہی ملٹری ڈسپلن اپنے اندر لانا ہے اگر ہمیں دین کا کوئی کام کرنا ہے۔ دنیا ٹل جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے، جس بات کی ذمہ داری لی ہے میں نے اپنے اوپر مجھے کرنی ہے، بات یہ ہے۔ اچھا یہ کہا کہ یا تو میں اس کو عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا، او لیاتی، اچھا یہ نہیں کہ یا تو کیپٹل پنشمنٹ ملے گی اس کو، ذبح ہی ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ کچھ اور ہوگا، یعنی کوئی قید وید کر دیں گے، پنجرے میں ڈال دیں گے، یا او لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ یہ دیکھیں جانور کا بھی انصاف، وہ یک طرفہ فیصلہ نافذ نہیں کر دیا کہ ایبسکانڈنگ کرمنل ہے چلو جی حکومت کی مشینری حرکت میں آ گئی، نہیں، کہا کہ اچھا کدھر گیا، غلطی کی اس نے، یا یہ ہے کہ کوئی جینوین ایکسکیوز ہے اس کے پاس، اس کو بھی موقع دیا جائے گا صفائی پیش کرنے کا عدالت میں، ہد ہد جیسی چیز کو، اتنے معمولی پرندے کو۔ یہ ان کا انصاف آپ دیکھیں، تو جانوروں میں جو انصاف کرتا ہوگا پھر آپ امیجن کریں انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ ہے شریعت کی برکتیں، یہ ہوتا ہے جب متقی لوگ حکومت میں ہوتے ہیں۔ اچھا خیریت ہو گئی ہد ہد کی، غائب نہیں ہوا تھا، ڈسپلن نہیں توڑا تھا اس نے، لیکس نہیں ہوا تھا، کسی کام پر گیا ہوا تھا۔ فمکث غیر بعید، کچھ دیر زیادہ نہ گزری تھی کہ آ گیا، ہانپتا کانپتا اڑتا اڑتا آ کے بیٹھ گیا۔ فقال، آ کر اس نے کہا، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اس نے آ کر کہا اس سلیمان علیہ السلام سے کہ میں وہ معلومات لے کر آیا ہوں، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ یہ تو دیکھیں ذرا اس کو، کیا پدی تو کیا پدی کا شوروا۔ یہ ہد ہد کھڑا کس کے سامنے ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے سامنے، اور کانفیڈنس دیکھیں اس کا۔ یہ ایک اور اچھے لیڈر کی علامت کہ اپنی ٹیم کو وہ کانفیڈنس دیتا ہے، ان کو نرچر کرتا ہے، ان کو گرو کرتا ہے، دبا دبا کے ان کی شخصیت کو کچل کے نہیں رکھ دیتا خوف کی وجہ سے۔ اور دیکھیں کتنی سخت سزا کا اعلان کیا تھا نا، لیکن وہ ڈرا ہے کوئی ہد ہد، اس کو پتا ہے کہ میں نے قصور کیا ہوگا تو سزا ملے گی، اس کے بغیر تھوڑی ملے گی۔ یہ کوئی کنٹرولنگ ٹیکنیکس تھوڑی تھی سلیمان علیہ السلام کے، کوئی ہٹلر کی طرح تھوڑی تھا کہ ڈرا ڈرا کے لوگوں کو ڈسپلن میں رکھا جائے، نہیں۔ آ کر کہتے احطت بما لم تحط به، میں وہ معلومات لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں تو سبا کے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ اب آ کر سب سے پہلے تو دیکھیں اس کی عقل مندی، سب سے پہلے اس کے ڈسپلن اور ادب اس کا دیکھیں، ایٹیکیٹس دیکھیں۔ اس نے سب سے پہلے آ کر ریزن بیان کیا، آ کر ایسی سیٹ پہ نہیں بیٹھ گیا ٹہلتا ہوا، یہ شان بے نیازی نہیں تھی اس کی۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں لیٹسٹ خبر لے کر آیا ہوں سبا سے،
اور آپ کو نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ سبا بھی کوئی ملک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کو ملک کا نہ پتا ہو کہ ملک سبا کوئی جگہ ہے، لیکن لیٹسٹ اپڈیٹ کا نہیں پتا تھا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ ہو کہ وہاں کون حکومت کر رہا ہے، کیا معاملہ ہے. تو پھر ایک اور بات کیا پتہ چلی، نمبر 1 کہ ٹوٹل کنٹرول اپنی جگہ، ڈاؤن ڈیلیگیشن اپنی جگہ. ایک آدمی خود نہیں سارے کام کر سکتا، تو ٹیم اسی لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ٹیم ممبر کو دیکھا انہوں نے، وہ کام کر لایا. اور دوسرے یہ کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ہر چیز نہیں پتہ ہوتی. نہ کوئی بادشاہ عقل کل ہوتا ہے اور نہ کوئی اور لیڈر. ایک کام جو شخص نہیں کر سکتا دوسرا فل کر دیتا ہے اس کو. تو یہ سبا یمن کے شہر صنعا سے تقریباً آج سمجھے 20-25 میل کے فاصلے پر ہے. یمن کا ذکر تو آج کل خبروں میں سنتے ہیں، پہلے تو بہت سن رہے تھے. تو یمن کا شہر صنعا جو کہ کیپٹل ہے صنعا، اس سے کوئی تقریباً 25 مائلز کے فاصلے پر سبا ہے. تو کہتے ہیں وہاں سے میں یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اچھا اب بتا رہے کہ کیا دیکھ کر آئے. کہتا ہے انی وجدت امرأۃً، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی، تملکہم، جو اس قوم کی حکمران ہے، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر طرح کا سر و سامان دیا گیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا وہاں بڑا عظیم الشان تخت ہے. اچھا آپ دیکھیے کتنا آبزرونٹ ہے، جیسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہوتے، سارا کچھ دیکھ کر آیا، کین آبزرویشن، جامع کمپریہنسو معلومات لے کر آ گیا. کیا بتایا سب سے پہلے کہ وہاں پر عورت حکمران ہے. یہ بات اس کو نا انیوژول لگی ہدہد کو، اس لیے کہ عام طور پہ عورتیں بادشاہ نہیں ہوتی. نمبر 2 کہا کہ بڑی فراوانی ہے، خوب وسائل اور ذرائع ہیں، لوگ بڑے خوشحال ہوں گے، نظام اچھا ہوگا تو ترقی یافتہ ملک ہے. اور کہہ رہا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ بھی دیکھ کر آ گیا. امیجن کریں، دربار میں چلا گیا، جھانک لیا کہیں سے جا کر، اس نے کہیں چپکے سے بیٹھ کے دیکھ لیا کہ اس کا عرش ہے، اور ویلیو کا اندازہ لگا لیا کہ بڑا قیمتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے قیمتی تخت نہ بنایا ہو، ورنہ اس کو عظیم کیوں لگتا وہ تخت ہدہد کو، جب اس نے ایسے فینسی تخت دیکھے ہوتے، سونے چاندی کے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اس کے اندر، جیسے کہ بادشاہوں نے اپنے لیے بنائے ہیں ہمیشہ سے. تو وہ کہتا ہے ہاں اس کا بھی ایک تخت ہے، تخت کو مینشن ہی نہیں کرتا. اس کا کہنا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، دیٹ مینس ہی فاؤنڈ دیٹ ویری انیوژل. کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے گھر کو ایسا نہیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنا تخت نہیں بنایا تو وہ کہاں خرچ کر رہے تھے سارا ریسورس ملک کا؟ کنسٹرکشن کے اوپر، لوگوں کے فائدے کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے. ان کا سیدھا اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوں گے نارمل انسان کی طرح. تو یہ تختوں سے کچھ نہیں ہوتا. بادشاہوں نے کیا سمجھا، جیسے جیسے بادشاہ کمزور پڑتے گئے ویسے ویسے تخت فینسی ہوتے گئے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے امپریشن سے لوگ ہمارے قابو میں آ جائیں گے. ایسے کوئی نہیں ہوتا. کرسی نہیں ہوتی، بیٹھنے والا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمیں ایران کے بارے میں یہ لیجنڈز کہہ لیں یا حقائق کہہ لیں، واقعات کہہ لیں، جو مرضی نام دے دیں، کہ آپ کو پتہ ہے نا جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے پہلے زمانے میں خاص طور پہ، تو جنگ کے اندر لل بھی تو آتا تھا. یہ بڑے مزے کی بات ہے. جب جنگ رک جاتی تھی تو دونوں لشکر بعض دفعہ بات چیت کرتے تھے، بیٹھ کے فرینڈلی گفتگو بھی کیا کرتے تھے. تو ایران کے کسی سپاہی نے مسلمان کو دیکھا، کسی صحابی کو، کہ ان کی تلوار ہے، اس کا دستہ ٹوٹ گیا، ہینڈل ٹوٹ گیا، اور پہ وہ کچھ کپڑا شپڑا لپیٹ رہے ہیں، ہم جیسے نہیں چھریوں وریوں پہ کپڑا لپیٹ دیتے. تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تو اس ٹوٹی تلوار سے ایران فتح کرنے کھڑے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے کا ہاتھ نہیں دیکھا ابھی. تو بات یہی ہے. تو فینسی بنا لینے سے اپنے آپ کو فینسی نہیں ہو جاتے، وہ تو از دا پرسن جو کہ کرنے والا ہوتا ہے. اچھا اب اور کیا بتا رہے، اور ایک اور چیز بڑی اس کو انیوژل لگی. کہنے لگا وجدتها، میں نے پایا اس کو، وقومها. اچھا دیکھیے آلریڈی وجدت کہہ چکا تھا نا، وجدت امرأۃ.
اچھا دوبارہ جو وجدتوہا کہہ رہا ہے تو تھوڑا تعجب ہو رہا ہے اس کو, ہی از پریٹی سرپرائزڈ اباؤٹ اٹ. کہتا ہے وجدتوہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. ہاؤ اسٹرینج. اور کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, کیسا چھوٹا سا مبلغ ہے, مولوی صاحب کو تو دیکھیں, کہہ رہا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال بڑے خوشنما کر دی. کوئی ڈرا سہما نہیں کھڑا سلیمان علیہ السلام کے سامنے کے حقلاتا ہوا, دو باتیں کری, چپکے سے جا کے جگہ پہ کھڑا ہو گیا, پوری تقریر کر رہا ہے کھڑا ہو کے, ایک ایک ڈیٹیل ان کو, اور ایوری ڈیٹیل از ریلیونٹ, کوئی irrelevant بات نہیں کر رہا. یہ ہے لیڈر کا کمال. کہہ رہا ہے کہ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے, فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور ان کو راستے سے روک دیا, صراط مستقیم سے روک دیا, فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, تو وہ ہدایت نہیں پا رہے. ہمدردی, اس قدر بیچارے کو سمپتھی ہو رہی کہ اللہ کیا ہوگا ان کا, شیطان اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے, وہ راستہ ہی نہیں پا سک رہے. عقیدے میں بتا دیا مشرک قوم ہے, اور کوئی جگہ کو راستہ نہیں مل رہا ان کو. تو فوراً سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ مجھ کو جہاد کرنا چاہیے, شیطان کے چنگل پنجے سے نکالنا چاہیے ان کو. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, کیا سیدھا راستہ نہیں پا رہے؟ سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ وہ سیدھا راستہ ہی نہیں پا رہے کہ بھئی ان کو چاہیے کہ کیوں نہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ سب جانتا ہے جو کہ تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, اللہ کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. تو یہ اس نے کہا کہ اللہ کی شان یہ ہے, لگتا ہے کہ اللہ کی شان خوب جانتا تھا کہ چڑیاں, مٹی, گھاس, چھپی روزی, جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے. چڑیوں کو دیکھ لیں, مٹی اور گھاس میں چھپے کیڑے تلاش کر لیتی ہیں اور اپنے رازق کو جانتی ہیں. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ ہدہد کا قول نہیں, اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ اپنی شان بتا رہا ہے کہ پوشیدہ چیزوں میں زمین کے خزانے وغیرہ ہر چیز, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. چلیں یہاں پر ہم رک جاتے ہیں, انشاءاللہ پہ یہیں سے اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.